محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ اختیار کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں موجود تھا، درست تھا. کوئی بھی شخص آج موجود ہے، وہ زندہ ہے، نیک ہے، آپ اس کے پاس جائیں اور جا کے دعا کریں، جائز اور درست ہے. اگر ایک بندہ وفات پا گیا ہے تب جا کر آپ اس کے پاس دعا کر رہے ہیں تو یہ حرام ہے، یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے. مجھے بتائیے، جب یہ آپ گفتگو فرما رہے ہیں تو آپ درود پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ. تو کس پہ پڑھتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو ہے تو پڑھتے ہیں نا ان پہ درود، جی جی، موجود ہیں نبی تو کریم درود صلی اللہ پڑھتے علیہ ہیں. وسلم پر یہ مسئلہ نہیں ہے کہ موجود ہیں تو تب درود پڑھتے ہیں. ان کی نبوت اور رسالت موجود ہے، آپ وفات فرما چکے ہیں. نہیں، وسیلے پہ رہے ہیں، ہم وسیلے پہ رہے ہیں. مجھے یہ بتائیں، گواہی زندہ کی ہوتی ہے یا مردے کی؟ چلے اس پہ آ جائیں. گواہی زندہ کی ہے یا مردہ کی؟ اگر کوئی کہے جی بلال کتب صاحب نے یہ بڑا اچھا جملہ کہا، تو اس کا مطلب ہے آپ نے کہا تو میں نے کہا نا کہ یہ جملہ آپ نے اچھا کہا. جب آپ اللہ نہ کرے رہتے ہی نہیں یا میں رہتے ہی نہیں، اب وہ کہیں گے کہ ان کا یہ قول تھا، اب انہوں نے اچھا جملہ نہیں کہا، اب پریزنٹ نہیں ہے، اب قول تھا، گزر گیا. سوال یہ ہے کہ آپ جو کلمے میں، آپ جو آذان میں 5 وقت گواہی دے رہے ہیں، اس میں آپ ارشاد فرما رہے ہیں نا اپنی گواہی میں، میں ہوں، قاری صاحب ہیں، قاری صاحب کی بلائیں، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، تھے نہیں. تو جب چلا گیا تو تھے استعمال کرو گے، اب ہے کہاں؟ ہیں تو موجود ہیں. اب ہے کی دعا مانگتے ہیں یا تھے کی دعا مانگتے ہیں؟ بس اس کا ہاں یا نہ میں جواب دیتے ہیں. کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت قیامت تک کے لیے ہے. ارے بھائی، کون سی بحث کس طرف لے رہے ہیں آپ؟ قاری صاحب خطبہ نہیں، جواب دے. خطبہ نہیں، جواب نہیں، خطبہ نہیں، جواب. آپ جو دعا مانگتے ہیں ایسے نہیں ویسے نہیں، جیسے کیسے تیسے ہوگا؟ اب بات کریں، کیسی بات ہے؟ اس طرح نہیں. جو وہ کہہ رہے ہیں آپ اس کا جواب دیں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، نماز اذان کی دعا میں کیا کہہ رہے ہیں. اچھا شاہ صاحب، اگر مجھے دیکھیے، ابھی آپ ہی کے سوال میں بڑا خوبصورت جواب ہے، اور قاری صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ جو چلے گئے ہیں، واقعی قرآن اس کے بارے میں کہتے ہیں، جو قرآن ہے وہ تو سچ ہے کہ جو چلے گئے ہیں ان کے لیے آپ مغفرت کی دعا مانگیں. کیا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا نامدار، سرور کائنات، فخر موجودات، کونین کعبہ، زہرا کے پاک بابا، کائنات کی وجہ، کائنات باقی ہے میرے رسول کی وجہ سے. جو مرضی کہہ رہے ہیں، آپ تعارف نہیں کرا سکتے. مجھے صرف ایک بات بتا دیں، کیا ہم درود میں نبی پہ سلام بھیجتے ہیں یا مغفرت مانگتے ہیں؟ سلام زندہ پہ ہوتا ہے یا مغفرت زندہ کے لیے ہوتی ہے؟ مجھے اس بات کا جواب دیتے ہیں آپ. عالم اسلام محبت بھرا پیغام ہے، کوئی بحث نہیں ہے. ہم اپنے نبی پہ درود بھیج رہے ہیں اور درود میں کہہ رہے ہیں، مغفرت نہیں بھیج رہے. ہاں، ہم درود بھیج رہے ہیں اور درود میں سلام بھیج رہے ہیں اور اللہ سے بھی اپیل کر رہے ہیں، اور اے اللہ جس طرح تو نے ابراہیم، مجھے سارے معزز یہ بتا دیں کہ اللہ کا پاک قرآن وسیلہ ہے کہ نہیں؟ جواب، یہ اللہ کا قرآن وسیلہ ہے کہ نہیں؟ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے بہترین وسیلہ ہے. تو میرے معزز قاری صاحب جناب قیوم صاحب، انتہائی ادب و احترام کے ساتھ اپنے پیارے بھائی کو عرض کرنا چاہتا ہوں، جب قرآن وسیلہ ہے، قرآن زندہ ہے کہ نہیں؟ میں تو ایک بات جانتا ہوں، ہماری ساری بحث ایک جملے پہ کھڑی ہے، اور وہ یہ ہے، ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا رسول موجود ہے، ہمارا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے آقا کی جوتی کا صدقہ یہ کائنات باقی ہے، کیونکہ میرے اللہ نے فرمایا تھا، حبیب اگر میں آپ کو خلق نہ کرتا تو یہ کائنات نہ بناتا، اگر نبی نہیں ہے تو یہ کائنات کیوں باقی نہیں ہے؟ دلیل ہے. درود ان پر، سلام ان پر، میرے نبی کا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے پاس میرے بہت سارے اسٹوڈنٹس کا جو ہے وہ ایک کلپ مجھے موصول ہوا، اور انہوں نے کہا کہ اس کلپ کا جواب دے دیجئے، کیونکہ اس کلپ میں جنہوں نے جواب دینا تھا ان کو جواب دینے کا موقع نہیں دیا گیا. بہرحال وہ کلپ میرے پاس آیا اور میں نے اسے دیکھا، تو اس کے اندر جو ہے وہ بلال کتب صاحب اپنی ایک بنا دلیل کی محفل سجائے بیٹھے ہوئے تھے، اور اس میں انہوں نے ایک مولانا صاحب ہیں ان کو مدعو کیا ہوا تھا، اور ایک علامہ عباس حیدری صاحب انہیں بٹھایا ہوا تھا، اور وہ ذکر کر رہے تھے. تو بات کچھ وسیلے پر سے شروع ہوئی. وسیلے پر
تو انہوں نے کہا کہ جی آپ بلال قطب صاحب نے مولانا صاحب سے پوچھا کہ ابھی جو آپ یہ گفتگو فرما رہے ہیں تو کیا آپ درود پڑھتے ہیں؟ تو کس پر پڑھتے ہیں؟ قطب صاحب نے یہ پوچھا ان سے. تو انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھتے ہیں. تو انہوں نے قطب صاحب نے کہا وہ موجود ہیں یا نہیں ہیں یا نہیں. وہ حیدری صاحب اور بلال قطب صاحب کیونکہ دونوں کا ایک ہی عقیدہ ہے جو ہے بابوں کا، باپ داداؤں کا، معاشرے کا، تو وہ اپنے اس عقیدے پر پوچھ رہے تھے اور بات کر رہے تھے، جبکہ قرآن و حدیث کی کوئی دلیل سے بات نہیں کر رہے تھے. تو انہوں نے اس سے پوچھا تو جو علامہ عباس حیدری صاحب ہیں انہوں نے کہا چلے آئیں جی وسیلے پر آ جائیں، وسیلے پر بات کر لیتے ہیں. تو وسیلے پر تو بات نہیں کی، لیکن بات کہاں کی کہاں سکپ کر کے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندہ ہونے، موجود ہونے، ان کو پکارنے، ان کا وسیلہ بنانے کی طرف بات کو ٹرن کر دیا. لیکن وسیلے کو میں نہیں چھوڑتی ہوں، میں وسیلے سے آپ کو بیان کرتی ہوں کہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے وسیلے کی. اب میں آپ کو قرآن اور حدیث سے دلیل دیتی ہوں کہ وسیلہ کن چیزوں کا ہے. اور جو اس کلپ میں ایک جو مولانا صاحب جو حق بات کر رہے تھے، جس کی بات آپ لوگوں نے کاٹ کر اسے بات کرنے کا موقع ہی نہیں دیا، تو میں آپ کو وہ 3 وسیلے بتاتی ہوں. آپ کیا وسیلے پر آئیں گے؟ میں آپ کو وسیلہ بتاتی ہوں کہ وسیلہ کن چیزوں کا ہے دلیل کے ساتھ. آپ کے پاس تو آپ کی باتوں کی کوئی دلیل نہیں ہے نا، آپ کے پاس تو دلیل ہے آپ کے باپ داداؤں کی، آپ کے بزرگ جو فوت ہو گئے ان کے بنائے ہوئے عقیدوں کی، وہ ہیں. ہمارے پاس الحمدللہ امام کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عقیدہ موجود ہے، صحابہ کرام کا عقیدہ موجود ہے، اور اللہ کی کتاب قرآن کا عقیدہ موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حدیث کے ذریعے سے ہمیں 3 عقیدوں سے باور کرایا ہے. ٹھیک ہے، آپ 3 قسم کے وسیلے دے سکتے ہیں. نمبر 1 تو یہ پہلے میں بتا دوں کہ وسیلہ جو اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں، جس کے معنی واسطہ، ذریعہ کے بنتے ہیں، عربی میں الوسیلۃ لفظ جو ہے وہ قرب کے معنوں میں آتا ہے، لیکن آپ لوگوں نے اس کا الوسیلۃ عربی کے لفظ کا معنی اردو والا وسیلہ کر دیا جس کے معنی ذریعہ ہے، واسطہ ہے. تو وہ واسطہ ذریعہ نہیں ہے. عربی میں واسطہ ذریعہ کے لیے لفظ نتوسل استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو جو نتوسل ہیں وہ 3 ہیں. ٹھیک ہے، نمبر 1 اللہ کو اپنے نیک اعمال کا واسطہ دے کر دعا کرنا. ٹھیک ہے، یہ اس کی دلیل ہے صحیح بخاری 2215 کہ 3 لوگ جو ہے بارش سے بچنے کے لیے غار میں داخل ہو جاتے ہیں، اور غار کے منہ پر پتھر آ کے گر جاتا ہے، اور پھر تینوں اندر قید ہو جاتے ہیں، اور پھر تینوں جو ہے باری باری اپنے اپنے نیک اعمال کا وسیلہ دیتے ہیں. ایک کہتا ہے کہ اللہ میں اپنے والدین کو ساری رات دودھ کا گلاس لے کے کھڑا رہا کہ وہ اٹھیں اور دودھ پی لیں، اللہ اگر یہ عمل میں نے تیرے لیے کیا تھا. مختصر میں آپ کو بیان کر رہی ہوں کہ آپ اپنے نیک اعمال کا وسیلہ اللہ سے دے کر دعا کر سکتے ہیں. یہ ہے بخاری. یہ آپ کے بابوں کی اور آپ کے باپ داداؤں کی اور آپ کے بزرگوں کی کہانیاں نہیں سنا رہی میں، یہ بخاری اور مسلم کی حدیثیں بیان کر رہی ہوں. بخاری کا نمبر ہے 2215 جو آپ اپنے نیک اعمال کا وسیلہ دے سکتے ہیں اللہ کو، جو آپ نے اللہ کے لیے اعمال کیا. کسی غریب کو کھانا کھلا دیا، کسی پیاسے کو پانی پلا دیا، کسی مسافر کو راستہ بتا دیا، نیکی کی. اب آپ مشکل میں پھنسے ہیں تو آپ کہیں گے اللہ میں نے وہ عمل اگر تیری محبت میں کیا تھا تو اس عمل کے وسیلے سے مجھے اس مشکل سے نکال. یہ تو ہو گیا آپ کا نمبر 1 وسیلہ، بخاری 2215، اور یہ صحیح بخاری ہے، یہ ضعیف بخاری نہیں ہے. ٹھیک ہے، نمبر 2 کسی نیک زندہ انسان سے بشر جو شرک اور بدعت نہ کرتا ہو اس سے دعا کروانا. لیکن انسان زندہ ہونا چاہیے، قبر میں نہیں ہونا چاہیے کہ فلاں کے صدقے سے، فلاں کے وسیلے سے اللہ ہماری یہ بات سن لے، وہ بڑے نیک تھے، ہم بڑے بدکار ہیں تو ہماری بات تو نہیں سنے گا. تم فلاں کا وسیلہ لے کر آئے جو کہ بیچارہ فوت ہو چکا ہے. اب وہ چاہے کوئی پیغمبر ہو، چاہے ولی ہو، چاہے ولیوں کا سردار غوث اعظم بقول آپ کے، ہم تو شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، غوث اعظم تو صرف اور صرف ایک ہے بس. تو آپ کسی زندہ نیک انسان سے دعا کروا سکتے ہیں. اب اس کا بھی آپ حوالہ لے لیجئے، بخاری، صحیح بخاری، ضعیف کہانیاں نہیں، من گھڑت کہانیاں نہیں، صحیح بخاری حدیث نمبر 1010. اب حدیث بھی ملاحظہ فرما لیجئے.
حضرت عمر بن خطاب، جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قحط سالی ہوتی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے دعا کرتے اور فرماتے، اے اللہ پہلے ہم تیرے پاس اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ لایا کرتے تھے تو تو پانی برساتا تھا، اب ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو وسیلہ بناتے ہیں تو تو ہم پر پانی برسا۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ چنانچہ خوب بارش برسی۔ اب آپ بتائیے، آپ جو ادھر بیٹھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے ثابت کرنے پہ تلے ہوئے ہیں، آپ حضرت عمر بن خطاب سے زیادہ علم والے ہیں، زیادہ تقوی والے ہیں، زیادہ پرہیزگار ہیں، آپ کو زیادہ پتا ہے کہ وسیلہ جو ہے وہ فوت کا دیا جا سکتا ہے۔ عمر بن خطاب کیوں نہیں گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر، قبر اطہر پر، قبر مبارک پر جاتے اور وہاں جا کر کہتے، اللہ سے دعا کرتے اور کہتے اللہ اپنے رسول کے صدقے سے ہم پر بارش برسا دے۔ عمر بن خطاب کیوں نہیں گئے اور حضرت عمر بن خطاب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلے سے کیوں نہیں دعا مانگی؟ کیا کہا کہ جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے ہم ان کا وسیلہ لاتے تھے، لیکن اب ہم تیرے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ نہیں بلکہ اب ہم تیرے پاس ان کے چچا کا وسیلہ، ان کے چچا کو وسیلہ بناتے ہیں، کیونکہ چچا عبد المطلب کے بیٹے حضرت عباس زندہ تھے، ان کو وسیلہ بنایا، پھر وہ جا کے مسلمانوں کے ساتھ نماز استسقا پڑھتے تھے اور پھر خوب بارش برسی۔ یہ ہے بخاری 1010۔ آپ عمر بن خطاب سے بھی زیادہ ماشاءاللہ آپ علم رکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ دونوں ایک تو مکتبہ فکر سے، شیعہ مکتبہ فکر سے ہیں حیدری صاحب، اور ایک بلال کتب صاحب اہل سنت مکتبہ فکر سے ہیں، لیکن دونوں کے پاس دلیل نہیں ہے، اپنے عقائد ہیں قرآن و سنت کے خلاف، وہ یہ پیش کر رہے ہیں بیٹھ کر عوام الناس کے سامنے۔ اچھا جی، دونوں دلیلیں دی میں نے بخاری سے، اب آ جائیے تیسری دلیل پر۔ تیسری دلیل میں دے رہی ہوں قرآن سے۔ تیسری دلیل، تیسرا واسطہ وسیلہ جو آپ اختیار کر سکتے ہیں وہ ہے اللہ کے ناموں کا واسطہ اللہ کو دے کر اللہ ہی سے دعا کرنا۔ یہ ہے سورہ اعراف آیت نمبر 180، اور اللہ کو اللہ کے خوبصورت ناموں سے پکارو، اور جو اس کے ناموں میں کجی رکھتے ہیں ان کو اللہ خوب جانتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ آ گئی تیسری دلیل قرآن سے، نمبرز کے ساتھ، آپ کو دلائل کے ساتھ پیش کی ہے۔ اسلام 360 پر ڈالیے یہ حدیثیں، انٹرنیشنل نمبرنگ کے میں نے نمبر آپ کو بتائے ہیں، ڈالیں اور خود دیکھیں کہ یہ حدیثیں موجود ہیں یا نہیں۔ اچھا جی، اب آ جائیں جی تیسری حدیث، مصنف ابی شیبہ، حدیث نمبر 29808۔ اب یہ حدیث جو ہے یہ دعا کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سے، ٹھیک ہے؟ دعا سن لیجئے۔ جو رسول توحید لے کر آیا اسی رسول کو اللہ کا شریک بنا کر آپ لوگ دعائیں کرتے ہیں، ان کو وسیلہ بناتے ہیں فوت ہونے کے بعد۔ ہاں، آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات نہ ہو، زندہ ہو، ہم خود ان کو وسیلہ بنائیں گے، ان کے ذریعے سے دعا کریں گے، لیکن اصل مسئلہ تو یہ ہے نا کہ آپ لوگوں کے نزدیک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہی نہیں ہوئے، نعوذ باللہ، اس پر بھی میں آتی ہوں۔ اب پہلے یہ ذرا سیکھیے، اپنے رسول کی دعا سیکھیے کہ آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سے کیا واسطہ دے کر دعا کرتے تھے۔ اگر آپ کے اندر ذرا سی بھی توحید اور سنت باقی ہو نا تو آپ اس سنت کے مطابق دعا کیجئے۔ اللہ تعالیٰ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں سنیں، مصنف ابی شیبہ حدیث نمبر 29808۔ یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں اور تیرے بندے اور باندی کا بیٹا ہوں، میری پیشانی تیرے ہی ہاتھ میں ہے، میری ذات پر تیرا ہی حکم چلتا ہے، میری ذات کے متعلق تیرا فیصلہ سراپا عدل و انصاف ہے۔ میں تجھے تیرے ہر اس نام کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ جو تو نے اپنے لیے خود تجویز کیے یا اپنی مخلوق میں سے کسی کو وہ نام سکھائے یا اپنی کتاب میں نازل فرمائے یا اپنے پاس علم غیب میں ہی محفوظ رکھے، کہ اللہ تو قرآن کریم کو میرے دل کی بہار، سینے کا نور، غموں کے لیے باعث کشادگی اور پریشانیوں کے لیے دوری کا ذریعہ بنا دے، آمین۔ یہ ہے دعا، یہ واسطہ دیا جاتا ہے اللہ کو، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ اگر سنت پہ چلنے کی توفیق ہو جائے تو اس طرح سے دعا مانگے۔ یہ ہیں جی وہ 3 وسیلے جس کے میں نے آپ کو قرآن و حدیث سے نمبرنگ کے ساتھ دلائل دی ہیں۔ اب آ جائیں آگے بات،
علامہ عباس حیدری صاحب کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں تو درود پڑھتے ہیں نا. علامہ حیدری صاحب سے میرا معصومانہ سوال ہے کہ اگر موجود ہونے پہ درود پڑھا جاتا ہے تو پھر درود ابراہیمی میں تو درود میں یہ کہا جا رہا ہے اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم، کہ اللہ رحمت نازل فرما نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی اولاد پر رحمت اور برکت نازل فرما، جیسے تو نے رحمت اور برکت نازل فرمائی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی اولاد پر. تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب درود پڑھا جاتا تھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام زندہ تھے، سامنے تھے، موجود تھے. اسی طرح آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہے، زندہ نہیں ہے، تو آج بھی درود اسی طرح پڑھا جائے گا جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں درود پڑھا جاتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی پڑھا جاتا ہے، آج تک پڑھا جا رہا ہے، قیامت تک پڑھتے رہیں گے. فرشتے بھی، خود اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی درود بھیجتا ہے اپنے نبی پر. سورہ احزاب میں ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں. اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہتان اور جھوٹ اور من گھڑت ضعیف حدیثوں کا سہارا لیتے ہیں، لیکن ہم قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں سورہ احزاب کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرنے کے لیے. آپ اس کے مقابلے کی شان بیان نہیں کر سکتے، صرف اور صرف آپ غلو کر سکتے ہیں، شرک کر سکتے ہیں، جو کہ الحمدللہ اہل ایمان جس سے پاک ہیں. قرآن کی بدولت، قرآن کے وسیلے سے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتے ہیں کہ اللہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتا ہے. ٹھیک ہے، تو زندہ ہونا یا فوت ہونے سے درود کا کوئی تعلق نہیں ہے. درود میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، اللہم صلی علی، اے اللہ تو پہنچا دے، تو نازل فرما برکت رحمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو یہ اس کے لیے ہونے یا نہ ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ تو ایک دعا کر رہے ہیں، وہ آپ فوت شدہ لوگوں کے لیے بھی کرتے ہیں، وہ آپ زندہوں کے لیے بھی کرتے ہیں. دعا تو دعا ہے، اس کے لیے موجود ہونا یا نہ ہونا ضروری تو نہیں. آپ اپنے کسی رشتہ دار کے لیے دعا کر رہے ہیں جو امریکہ میں بیٹھا ہے، آپ کے سامنے موجود نہیں ہے، آپ دعا کریں اللہ میرے فلاں کو سلامت رکھ، تو کیا اس کا موجود ہونا ضروری ہے؟ اور چلیں وہ مر ہی گیا، نہیں ہے، وہ دنیا میں ہی نہیں ہے، تو آپ نہیں کہتے اللہ اس پر سلامتی بھیج، اس کی مغفرت فرما دے. تو آپ زندہ ہوں یا مردہ ہوں، دعا تو سب کے لیے ہے. تو درود بھی ایک دعا ہے جو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں، برکتیں، سلامتی کی مانگتے ہیں. اس کے لیے موجود ہونا یا نہ ہونا کہیں کوئی دلیل نہیں ہے جو بھونڈی دلیل آپ نے دی. اس کے بعد حیدری صاحب نے کہا کہ گواہی زندہ کی ہوتی ہے یا مردہ کی. ٹھیک ہے، جیسے کہ کتب صاحب یہاں ہیں تو کتب صاحب نے جملہ کہا نہیں تھا، پاسٹ پریزنٹ، اس میں نہیں گھمائے لوگوں کو. آپ نے یہ کہا حیدری صاحب کہ گواہی زندہ کی ہوتی ہے یا مردہ کی. اور بلال کتب صاحب نے بڑا اس وقت وہ ان قاری صاحب کو بات نہیں کرنے دی اور کہا خطبہ نہیں، جواب دیجئے، ایسے نہیں تو ویسے نہیں. اب بلال صاحب آپ بھی ذرا خطبہ سن لیجئے. کس کا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. آپ نے کہا نا کہ جو یہ گواہی زندہ کی ہوتی ہے یا مردہ کی، تو آئیں یہ بات آپ کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتائیں گے کہ گواہی کس کی ہوتی ہے. فوت شدہ کی گواہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے رہے ہیں. آپ دونوں کا تو یہ کہنا ہے نا ہمارے نبی تو زندہ ہیں، وہ تو فوت ہی نہیں ہوئے. اب آپ سچے ہیں یا حضرت ابو بکر صدیق جن کا لقب ہی سچا ہونے کا ہے، صدیق سچا؟ تو بلال کتب صاحب آپ سچے ہیں یا حیدری صاحب آپ سچے ہیں؟ آئیں اس کا فیصلہ ہم کرواتے ہیں بخاری سے. اگین کون آ گئی؟ بخاری. کہانیاں نہیں، آپ کے باپ داداؤں سے سنی ہوئی کہانیاں، باباؤں سے، پیروں مرشدوں، گدیوں نشینوں، علاماؤں سے کہانیاں نہیں سنی ہوئی. یہ بخاری ہے. اور پتہ نہیں حیدری صاحب کا تو اس کے اوپر عقیدہ ہوگا بھی کہ نہیں، کیونکہ وہ تو بخاری کو اور مسلم کو پتہ نہیں مانتے بھی ہیں کہ نہیں، کیونکہ ان کی تو مسلک کی کتابیں جو ہے وہ کچھ اور ہیں. تو چلیں بلال کتب صاحب تو بخاری کو مانتے ہوں گے، وہی سن لیں. بخاری کی حدیث نمبر ہے 4454. اب یہ خطبہ سنیں. بلال کتب صاحب آپ نے ایک حق سچ بات کرنے والے کو کہا کہ خطبہ نہیں چاہیے، جواب دو. آپ نے کہا خطبہ نہیں، جواب، ایسے نہیں ویسے نہیں. تو اب آپ بھی ایسے ویسے جو کر رہے تھے نا، اب آپ اپنا جواب بخاری سے حدیث نمبر 4454 کا سنیں. خطبہ سنیں اب حضرت ابو بکر کا خطبہ.
حدیث ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. روایت کون کر رہے ہیں؟ حضرت علی کے باپ کے بیٹے، حضرت عبد المطلب کے بیٹے حضرت عباس. حیدری صاحب عبد المطلب کے بیٹے ہیں حضرت عباس، وہ روایت کر رہے ہیں. تو پھر اس روایت کو آپ بھی لے لیجئے گا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں سے کچھ کہہ رہے تھے. حضرت ابو بکر نے فرمایا اے عمر بیٹھ جاؤ، لیکن جب حضرت عمر نہ بیٹھنے لگے اور بیٹھنے سے انکار کر دیا، اس دوران میں لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ کر حضرت ابو بکر کے پاس آ گئے. حضرت ابو بکر نے خطبہ مسنونہ کے بعد فرمایا، خطبہ سنیے حضرت ابو بکر کا، خطبہ مسنونہ کے بعد فرمایا تم میں سے جو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی. کیا ہو چکی؟ وفات ہو چکی. اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا تو اللہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، اسے کبھی موت نہیں آئے گی. اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہی ہے. آل عمران کی آیت یہاں کوٹ کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہی ہیں، اگر وہ قتل کر دیے جائیں یا شہید ہو جائے تو کیا تم الٹے پیر اپنی ایڑیوں پہ پھر جاؤ گے؟ ان سے پہلے بھی کئی رسول گزر چکے ہیں اور اللہ شکر ادا کرنے والوں کو اچھی جزا دے گا. حضرت ابن عباس نے کہا اللہ کی قسم ایسا محسوس ہوا جیسے پہلے لوگوں کو معلوم ہی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت قرآن میں نازل کی ہے. اور جب حضرت ابو بکر صدیق نے اس کی تلاوت کی تو اب سب لوگ اس آیت کو ان سے لے رہے تھے. اب تو یہ حال تھا کہ میں جس شخص کو بھی سنتا وہی اس کی تلاوت کر رہا تھا. حضرت سعید بن مسیب نے کہا کہ حضرت عمر نے فرمایا اللہ کی قسم مجھے اس وقت ہوش آیا جب میں نے حضرت ابو بکر کو اس آیت کی تلاوت کرتے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے. میں تو سکتے میں آ گیا اور مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میری دونوں ٹانگیں لڑکھڑانے لگیں اور میں زمین پر گر جاؤں گا. لیجئے جی، یہ حضرت ابو بکر نے بھی مہر لگا دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی. حضرت عمر نے بھی، اصل میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تھی تو حضرت عمر نے تلوار نکال لی تھی اور کہا کہ جس نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے میں اس کی گردن اڑا دوں گا. تو حضرت ابو بکر نے جب یہ سچویشن دیکھی تو پھر انہوں نے جا کر کھڑے ہو کر یہ خطبہ دیا. تو بلال کتب صاحب یہ خطبہ حضرت ابو بکر کا آپ ہضم کر لیجئے گا، شاید آپ کو ہضم نہیں ہوگا لیکن یہ خطبہ حضرت ابو بکر صدیق کا ہے، کسی جھوٹے کا نہیں ہے جو بیٹھ کے من گھڑت اور ضعیف باتیں کرتے ہیں، ان کا نہیں ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطبہ ہے جس میں انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوت ہو گئے. اور پھر حضرت عمر بن خطاب نے بھی ایڈمٹ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، انہوں نے بھی ایڈمٹ کر لیا. لیکن آپ لوگ آج یہ ایڈمٹ نہیں کرتے، یعنی کہ نعوذ باللہ آپ صحابہ کرام پر یہ بہتان لگا رہے ہیں کہ انہوں نے جھوٹ بولا. وہ کہتے تھے فوت ہو گئے لیکن آپ کہہ رہے ہیں فوت نہیں ہوئے. آپ ابو بکر اور حضرت عمر سے زیادہ علم والے ہیں نعوذ باللہ، آپ زیادہ تقوی والے ہیں نعوذ باللہ، جو آج 1450 سال بعد اپنا عقیدہ لوگوں کے ذہنوں میں ٹھونسنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ ذرا بخاری کی حدیثیں پڑھ لیں نا تو آپ کو لگے پتہ. تو آپ کے لیے تو میں یہ بتا بھی نہیں رہی کیونکہ آپ تو اپنے عقیدوں میں وہ عمر گزار چکے ہیں کہ اب آپ لوگ شاید بخاری کی یہ حدیثیں ہضم نہیں کر سکیں گے، کیونکہ جن عقیدوں میں آپ لوگوں نے اپنی عمر گزاری ہے تو اللہ ہی ہے جو آپ کو ہدایت دے. آمین ثم آمین. اس کے بعد آپ نے یہ مثال دی کہ جی یہ انہوں نے حیدری صاحب نے کہ اذان اور کلمے میں گواہی دے رہے ہیں کہ محمد رسول اللہ کے رسول ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں پہ زور دے دیا ہیں. آخر وہ زندہ ہیں تو ہیں کہا جا رہا ہے نا کلمے میں. تو میرے بھائی رسول کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ رسول کے معنی ہوتے ہیں پہنچانے والا. رسول کا مطلب ہے پہنچانے والا. تو آج اور آج سے 1400 سال پہلے بھی یہ گواہی دیتا تھا کہ یہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، یعنی کہ پہنچا دیا، مجھ تک توحید پہنچ گئی تبھی میں گواہی دے رہا ہوں کہ پہنچانے والے نے مجھ تک پہنچا دیا. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول ہے جو ہے نا، ہے رسول کے اوپر ہے، رسول ہے پہنچانے والے. اس کے معنوں پر غور کریں. اور میں ایک آپ سے، کیونکہ آپ نے یہ ہیں والی مثال دی ہے تو میں بھی پھر بچکانہ مثال آپ سے بھی پوچھتی ہوں. مثال آپ کے فرض کریں والد فوت ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ کوئی
کاغذی کاروائی کر رہا ہے آپ کے ساتھ اور وہ آپ سے پوچھ رہا ہے کہ آپ کی ولدیت کیا ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ جی میری ولدیت فلاں 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 ہے، ٹھیک؟ یا آپ کہیں گے، وہ آپ سے یہ پوچھے گا بھائی آپ کی ولدیت کیا تھی؟ والد تو فوت ہو چکے، ٹھیک ہے؟ حیدری صاحب یہ میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ سے جب وہ پوچھے گا آپ کی ولدیت کیا ہے تو آپ کیا جواب دیں گے؟ فلاں فلاں ہے آپ کا ہے اور یہ ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کی ولدیت کیا ہے؟ والد تو فوت ہو چکے، تو بتائیں گے نا بھئی میری ولدیت یہ ہے، جبکہ آپ کے والد تو ہیں نہیں۔ یا وہ آپ سے یہ پوچھے کہ آپ کی ولدیت کیا تھی تو نہیں پوچھے گا، یہی پوچھے گا نا آپ کی ولدیت کیا ہے۔ اور اگر آپ لوگ اسی طرح کی بھونڈی مثالیں قرآن کو سمجھے بغیر دیتے ہیں تو قرآن میں تو آیت ہے کہ آج ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ آیت جب ہم پڑھیں گے اس دن مکمل ہوگا دین، یا دین آج سے 1450 سال پہلے مکمل ہو گیا؟ لیکن آج اب جب قرآن پڑھتے ہیں تو اس میں لکھا ہے ہم نے آج تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، تو چلیں پھر یہ بھی بولیں کہ اسلام تو آج آیا ہے 1450 سال بعد۔ اس صدی کے لوگ یہ کہیں نا کہ اسلام تو اب آیا ہے، 2021 میں آپ نے اسلام کو پہچانا ہے، کیونکہ اللہ تو کہہ رہا ہے قرآن میں آج ہم نے تمہارے لیے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا، تو آج سے 1450 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو آپ بھی پھر مانیں کہ اسلام آج آیا ہے جس دن آپ یہ آیت پڑھیں گے۔ تو اس طرح کی ایسی اللاجیکل مثالیں پیش کرنا یہ ایمان والوں کا اور علم والوں کا وتیرہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر فوت نہیں ہوئے تھے تو صحابہ کرام نے ڈرامہ کیا، نعوذ باللہ۔ صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ قبر میں درگور کر دیا، نعوذ باللہ۔ صحابہ کرام کی اتنی ہمت کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ مٹی ڈال دی، سب سے بڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے اتار کے ان کو غسل دیا گیا، نعوذ باللہ۔ صحابہ کرام نے زندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برہنہ کر دیا، نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ مجھے یہ سب باتیں آپ کے عقیدے کی وجہ سے بولنی پڑ رہی ہیں کہ اپنے عقیدے کو چیک کریں، کیا وہ ڈرامہ تھا؟ کیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھوٹا خطبہ دیا؟ کیا عمر بن خطاب نے جھوٹی تلوار نکال کے ڈرامہ کیا؟ نعوذ باللہ۔ آپ زیادہ علم والے ہیں صحابہ، سارے کے سارے ولی مل جائیں تو ایک صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور سارے کے سارے صحابی مل جائیں تو خلفائے راشدین کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ہاں، یہ خلفائے راشدین کا میں نے آپ کو فتویٰ دیا ہے، ان کا خطبہ دیا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سے سلم فوت ہو گئے۔ اچھا جی، آگے چلیں۔ آگے آپ نے کہا، حیدری صاحب نے اور بلال قطب صاحب نے مل کر کہا نبی موجود ہیں تب ہی تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہیں، تو وہ میں نے ہیں اور ہے میں بتا دیا۔ آپ کی ولدیت، آپ کے مرحوم ولدیت جب آپ سے کوئی پوچھے گا تو وہ یہی پوچھے گا کہ آپ کی ولدیت کیا ہے، یہ نہیں پوچھے گا آپ کی ولدیت کیا تھی، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آگے آئے، حیدری صاحب نے کیا کہا کہ ہم درود میں نبی پر سلام بھیجتے ہیں یا مغفرت مانگتے ہیں؟ ہم جب درود پڑھتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجتے ہیں، رحمت بھیجتے ہیں، برکت بھیجتے ہیں، اور اسی درود میں ہم اپنے لیے بھی یہی مانگتے ہیں، کیونکہ ہمارے لیے رحمت برکت مغفرت ہی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، آل جو محمد کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حیدری صاحب بقول آپ کے اہل بیت تو سب سے پہلے وہی مراد ہے نا اس سے، اور بقول آپ کے نہیں، یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ سب سے پہلے اس سے مراد اہل بیت ہیں الحمدللہ، اور ایمان والے صحابی بھی، اس کو بھی ہضم کر لیجئے گا۔ تو سب کے اوپر درود و سلام اور مغفرت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مغفرت کی ضرورت نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ مقام پر فائز ہیں، اور انشاءاللہ تعالی قیامت کے دن بھی شفاعت کریں گے۔ ان کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، جس نبی پر اس کا اللہ خود درود بھیجتا ہو، اس کو آپ کے اور میرے درود سے بڑھ کر یا اس سے بڑھ کر اس کے لیے، اس چیز کے لیے اللہ کی سلامتی اور اللہ کی محبت ہے، اللہ کا قرب حاصل ہے ان کو۔ اور جو یہ اذان کے بعد آپ دعا پڑھتے ہیں، اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آتی محمدن الوسیلۃ والفضیلہ، یہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وسیلہ مانگ رہے ہوتے ہیں، ان کا وسیلہ نہیں مانگ رہے ہوتے۔ کے لیے اور کا میں فرق ہے۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ مانگ رہے ہیں، یہاں پر ان کے وسیلے سے دعا کریں نا، تو یہاں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو یہ سکھا کر گئے ہیں امت کو کہ میرے لیے اللہ سے وسیلہ مانگنا، نل وسیلتا، وہ مقام محمود ہے
جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا کہ اذان کے بعد یہ دعا کرنا تو میری شفاعت اس پر واجب ہو جائے گی. تو یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ نہیں مانگنا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وسیلہ مانگنا ہے اللہ سے. آپ یہاں الٹا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ مانگ رہے ہیں. اللہ کو کسی کے وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود کافی ہے پروردگار. آپ لوگ یہ جو وسیلے کا شرک کرتے ہیں، یہی شرک مشرکین مکہ نے کیا تھا. وہ کوئی الگ سے کوئی کام نہیں کرتے تھے، اللہ کو وہ بھی مانتے تھے، وہ جانتے تھے، حج بھی کرتے تھے، سب کچھ کرتے تھے، لیکن اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے. کس کو؟ حضرت ابراہیم کو، حضرت اسماعیل کو. ان کے تصویریں کعبہ کے اندر 360 بتوں کے ساتھ رکھی ہوئی تھیں. جب فتح مکہ ہوا تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم کے جو انہوں نے تیر بنائے ہوئے تھے جسے پانسے نکالتے تھے، وہ تیر اور تصویریں حضرت اسماعیل کی اور حضرت ابراہیم کی کعبہ سے 360 بتوں کے ساتھ نکالی. تو ان کا بھی یہی عقیدہ تھا. حضرت ابراہیم بھی اللہ کے پیغمبر تھے، وہ بھی انہی کو وسیلہ بناتے تھے، اور جو بت رکھے ہوئے تھے وہ بھی نیک لوگوں کے رکھے ہوئے تھے کہ ہم ان کے وسیلے سے مانگتے ہیں. اور قرآن میں آتا ہے کہ جب کہیں کشتی پھنس جاتی تھی سمندر میں، طوفان آ جاتا تھا، تو اپنے سارے بتوں کو چھوڑ کر ایک اللہ کو پکارتے تھے. لیکن افسوس ہے بلال قطب صاحب اور حیدری صاحب، آپ لوگ تو غوث اعظم کو پکارتے ہیں، اہل بیت کو پکارتے ہیں. جب سمندر میں پھنس جاتے ہیں تو مشرکین مکہ زیادہ اچھے تھے، وہ ادھر جب پھنس جاتے تھے سمندر میں طوفان آتا تھا تو اللہ کو اکیلے کو پکارتے تھے. قرآن کی آیت ہے، جائے پڑھ لیجئے، ٹھیک ہے. لیکن آج کل کے یہ لوگ سمندر میں بھی پھنس جاتے ہیں تب بھی کوئی غوث اعظم کو پکارتا ہے تو کوئی جو ہے اہل بیت کو پکارتا ہے. افسوس ہے کہ آپ کے عقیدے سے بہتر عقیدہ تو مشرکین مکہ کا تھا کہ وہ مصیبت میں سارے پیغمبروں کو، نیک بندوں کو بھول کر ایک اللہ کو پکارتے تھے کہ تو مدد کر. لیکن یہاں تو مدد کے نعرے بھی سب کے الگ الگ ہیں. کوئی پیغمبر کو مدد کے لیے نعرہ لگاتا ہے تو کوئی خلفائے راشدین میں سے خلیفہ کو پکڑ کے نعرہ لگاتا ہے. افسوس ہے آپ لوگوں پر. پھر فرمایا حیدری صاحب نے، اللہ کا قرآن وسیلہ ہے کہ نہیں؟ قرآن زندہ ہے کہ نہیں؟ اللہ زندہ جاوید ہستی ہے، ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ ہے، ہمیشہ رہے گا. اسی طرح اللہ کا کلام ہے قرآن، تو وہ بھی زندہ ہے. لیکن اب اس کی بحث آپ سے کرنا تو فضول ہوگی کہ قرآن خالق میں آئے گا یا مخلوق میں آئے گا. تو یہ بحث تو آپ جیسے لوگوں کے ساتھ کی نہیں جا سکتی، کیونکہ آپ کے پاس تو دینے کے لیے دلائل بھی نہیں ہوتے. آپ تو بنا دلیل کے اپنے عقیدے کی باتیں کرتے ہیں جو آپ لوگوں نے خود سے گھڑے ہوئے ہیں. اس لیے اس بات کو میں سکپ کرتی ہوں کہ قرآن زندہ ہے یا نہیں. وہ اللہ کا کلام ہے. جب اللہ زندہ ہے تو اس کا کلام بھی ہمیشہ کے لیے زندہ ہے. اب قرآن خالق ہے یا مخلوق ہے تو اس کی بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں آپ کے ساتھ. حیدری صاحب نے کہا ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارا رسول زندہ ہے. یہ حیدری صاحب نے کہا، اور یہی عقیدہ بلال قطب صاحب کا بھی ہے. تو یہ دونوں کو میرا جواب ہے. اب پھر میں دلیل دے رہی ہوں، باتیں نہیں کر رہی، دلیل دے رہی ہوں نمبر کے ساتھ. سورہ زمر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی مرنے والے ہیں اور باقی بھی یہ سب مر جائیں گے. انک میت وانہم میتون، آپ کو بھی موت آئے گی اور یہ باقی بھی سب مرنے والے ہیں. یہاں پہ لفظ موت استعمال کیا ہے اللہ نے. اب فتویٰ لگا دیں اللہ پر کہ اللہ نے موت لفظ استعمال کیوں کیا، گستاخی کر دی، نعوذ باللہ. ہاں اب یہاں پر آپ یہ قرآن کی تلاوت کرنے والوں کا منہ بند کر دیں، یہاں پر اس آیت کو نکال دیں، کیونکہ اس آیت کو تلاوت تو ساری دنیا کرتی رہے گی. تو آپ یہ سورہ زمر کی آیت نمبر 30 قرآن سے نکال دیں، کیونکہ اس میں لفظ میتون استعمال ہوا ہے. اور اللہ نے فرمایا ہے کہ آپ بھی مرنے والے ہیں، آپ کو بھی موت آئے گی اور یہ باقی سب بھی مرنے والے ہیں. باقی انسانوں کی طرف اشارہ کیا. تو اب یہاں پر آپ کے نزدیک تو یہ گستاخی ہو گئی، نعوذ باللہ. اللہ پر فتویٰ لگا دیں، نعوذ باللہ، معاذ اللہ، استغفر اللہ من ذالک. اللہ پہ فتویٰ لگائیں اور پھر قیامت تک قرآن پڑھنے والوں پر فتویٰ لگوائیں کہ سب گستاخ ہے، نعوذ باللہ. آپ لوگوں کے مطابق تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجاب کر گئے، پردہ فرما گئے. عربی میں حجاب ہے اس کا لفظ، ٹھیک ہے، پردے کا. اور اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے موت کا لفظ استعمال کیا ہے، جو کہ آپ کے ہاں تو گستاخی ہے. تو پھر قرآن میں سے یہ آیت نکال دیجئے.
آپ کہہ رہے ہیں ہمارا رسول زندہ ہے. اللہ سورہ زمر میں فرما رہے ہیں کہ آپ کو بھی موت آئے گی، آئے گی، آئے گی، موت آئے گی. پھر موت آئی. خطبہ آپ کو پہلے سنا چکی ہوں حضرت ابو بکر کا. آپ ابو بکر سے زیادہ علم والے ہیں، زیادہ تقوی والے ہیں، آپ کو زیادہ پتہ ہے. آج ٹی وی پہ بیٹھ کے آپ جو ہے باتیں کر رہے ہیں، لوگوں کو بات کرنے کا موقع نہیں دیتے. آئیں اب آگے. پھر حیدری صاحب نے فرمایا یہ ساری دنیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتی کا صدقہ ہے. کہاں پر فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ یہ کہاں لکھا ہے قرآن میں اور کہاں لکھا ہے یہ حدیث میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے ایسی بات فرمائی ہوگی. سنیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے کیا کہتے ہیں، امت کو کیا کہہ کر گئے، کیا کہہ کر گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری حدیث نمبر 3445، بخاری ہے یہ، صحیح بخاری، یہ آپ کی یہ کہانیاں نہیں ہے، یہ بخاری ہے جس کا نمبر 3445. سنیں کیا کہہ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے میرے مرتبے سے زیادہ مت بڑھانا. جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے مرتبے سے بڑھا دیا، مجھے صرف اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا. ہاں آپ یہاں کہہ رہے ہیں یہ ساری دنیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتی کا صدقہ ہے. یہ آپ کے جذبات ہے، آپ کا عقیدہ ہے، آپ کا غلو ہے. یہ غلو، یہ جذبات نہیں، آپ کا غلو ہے. جو جیسے عیسائیوں نے غلو کیا، اتنا غلو کیا کہ اللہ کا بیٹا بنا دیا. آپ نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اتنا غلو کیا. محبت نہیں، عشق. ہاں آپ جیسے لوگوں کے لیے تو عشق لفظ استعمال ہوتا ہے، عشق کا مطلب ہوتا ہے جنون، جنونی. تو آپ لوگوں نے اس جنون میں، عشق میں اتنا غلو کر لیا کہ آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ کہہ دیا کہ اللہ پر بہتان باندھا، جھوٹ باندھا، یہ کہ یہ ساری دنیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتی کا صدقہ ہے. نعوذ باللہ، استغفر اللہ. بخاری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ دیکھو میرے ساتھ وہ مت کرنا، مجھے میرے مرتبے سے زیادہ مت بڑھانا. یہی کام عیسائیوں نے کیا تھا، تم مت بڑھانا مجھے اللہ کا بندہ اور رسول کہنا. رسول کا مطلب کیا؟ بندہ کہنا. یہ جو نور من نور اللہ کہتے ہو، یہ مت کہو میں نور نہیں ہوں. مجھے جب طائف میں پتھر مارے تھے، یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں، یہ حدیث میں نہیں لکھا، یہ حدیث میں اتنا ہی ہے کہ مجھے اللہ کا بندہ رسول کہنا. یہ میں آگے سے آپ کو بتا رہی ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب طائف میں پتھر پڑے تو خون نکلا جوتیوں میں سے، نور کی شعائیں نہیں نکلیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تھے تو بادل سایہ کرتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ موجود تھا، لیکن جب بادل سایہ کرتا تھا تو ظاہری سی بات ہے سایہ چھپ جاتا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے اللہ کا بندہ اور رسول کہنا. یہ نہیں فرمایا کہ مجھے اللہ کا نور اور رسول کہنا. بندہ میں تمہاری طرح ہی کا انسان ہوں، البتہ مجھ پر وحی آتی ہے. سورہ کہف کی آخری آیت ہے یہ، 110 آیت نمبر. تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ اور رسول ہی کہنا، بڑھا مت دینا مجھے مرتبے سے. یہاں پر جو ہے حیدری صاحب اور بلال قطب صاحب واہ واہ کر رہے ہیں، دل میں خوش ہو رہے ہیں کہ یہ دنیا جوتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتی کا صدقہ ہے. تو ثابت کیجئے. اب میں اس کی دوسری دلیل دیتی ہوں. سورہ کہف میں آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے یہ دنیا اس لیے بنائی کہ ہم اس میں تمہارا امتحان لیں کہ تم میں سے کون اچھے اور نیک عمل کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے قرآن میں. سورہ کہف کی آیت نمبر 7 اس کی دلیل ہے. دیکھیں بخاری اور قرآن، بخاری اور قرآن یہ ہوتے ہیں دلائل. اسے کہتے ہیں دلیل، اسے کہتے ہیں برہان، اسے کہتے ہیں جو سچا ہوگا وہ دلیل پیش کرے گا. اور کس کی دلیل؟ باپ داداؤں کی نہیں، بابوں کی نہیں، علامہ علماؤں کی نہیں. ان پر وحی نہیں آتی تھی، ٹھیک ہے؟ جس پر وحی آئی ہے ہم اس کی دلیل دیتے ہیں. حدیث اور وہ بھی مستند الحمدللہ. قرآن اللہ کا کلام، اس سے بڑھ کر کچھ ہے؟ آخر میں حیدری صاحب نے کہا اللہ نے فرمایا کہ حبیب اگر میں آپ کو خلق نہ کرتا تو یہ کائنات نہ بناتا، اگر نبی نہیں تو یہ کائنات نہیں. اس پہ کتب صاحب کہہ رہے ہیں واہ 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 واہ. ٹھیک ہے، اچھا جی چلیں آپ کی لاجک مان لیں تو اللہ تعالیٰ نے تو یہ کائنات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خلق کیا تو بنائی. تو پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تو یہ کائنات بھی ختم ہو جانی چاہیے تھی، قیامت آ جانی چاہیے تھی. قیامت کو تو ابھی تک نہیں آئی، 1450 سال گزر گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فوت ہوتے ہی یہ دنیا ختم ہو جانی چاہیے تھی نا. لیکن آپ کا مکار عقیدہ یہ ہے کہ وہ تو فوت ہی نہیں ہوئے، تبھی تو دنیا چل رہی ہے ابھی تک. تو وہ پھر کب وہ آ کر واپس فوت ہوں گے تب قیامت آئے گی؟ یا پھر اس کے بارے میں بھی آپ کو خود کو نہیں پتا کہ قیامت وہ ہیں تو نہیں آ رہی، اور جب آ جائے گی تو کیا اس وقت وہ فوت ہو جائیں گے یا تب بھی زندہ ہوں گے؟ نعوذ باللہ. یہ آپ لوگوں کا عقیدہ ہے.
اللہ پر جھوٹ اور بہتان باندھتے ہیں. کہاں لکھا ہے یہ؟ اور جہاں یہ لکھا ہے نا میں آپ کو بتاتی ہوں, انتہائی ضعیف اور بعض محدثین نے اسے من گھڑت لکھا ہے کہ من گھڑت بات ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ کائنات ہی نہ میں بناتا, اگر اے نبی آپ کو نہ بنایا ہوتا. انتہائی من گھڑت, انتہائی ضعیف. اس کے بدلے میں اب میں آپ کو قرآن سے دلیل پیش کرتی ہوں. سورہ الزاریات آیت نمبر 56 اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, اے جن و انسان میں نے تمہیں پیدا کیا ہے اس لیے کہ تم میری عبادت کرو. اب کس لیے؟ اب پتا چلا دنیا کیوں بنائی. اس لیے کہ جن اور انسان, پیغمبر, ولی, ہر مخلوق اللہ کی عبادت کرے. اس لیے بنائی ہے دنیا. قرآن یہ کہہ رہا ہے, آپ کہہ رہے ہیں جی وہ اس لیے بنی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جھوٹ بول کر غلو مت کریں. سچی چیزیں ہیں بیان کرنے کے لیے جو میں نے کی. کہ سورہ احزاب میں اللہ نے کہا کہ میں اور میرے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. اس سے بڑھ کر آپ شان بیان نہیں کر سکتے, چاہے الٹے لٹک جائیں. ہاں غلو کریں گے, شرک کریں گے, جو آپ لوگ کرتے ہیں وہ آپ کریں گے تو وہ مت کریں, آپ نے مرنا ہے. قرآن پاک میں کہیں پہ بھی ایسی بات نہیں بیان کی کہ ہم نے یہ دنیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنائی. لیکن آپ لوگ بیٹھ کر عوام کو یہ کہہ رہے ہیں, جب وہ قرآن پڑھتے ہوں گے تو وہ کہتے ہوں گے کہ کس طرح جھوٹ بولتے ہیں یہ لوگ, کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دنیا اس لیے بنائی ہے. بڑے افسوس کی بات ہے. تو آپ اس بات کے لیے اپنے لیے ذرا یہ حدیث لیتے جائیے کہ حوض کوثر پر دین میں نئے کام بدعت کرنے والوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پہچانیں گے اور کہیں گے کہ ان کو ہٹا دو, ان کو دور کرو, دوری ہو میری ان سے دوری ہو. جن لوگوں نے دین کے اندر بدعتیں اختیار کی. مسلم 5974 حدیث کا نمبر ہے, حوض کوثر کی. نکالیے حدیث اور پڑھیے کہ جو کام آپ لوگ ٹی وی پہ بیٹھ کے اور لوگوں کو گمراہی کا جو یہ سبق پڑھا رہے ہیں, آپ نے مرنا نہیں ہے, آپ نے اللہ کو جواب نہیں دینا. حوض کوثر پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھائیں گے جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلائیں گے کہ یہ میرے امتی ہیں, کیونکہ آپ لوگوں نے جو نمازیں اور یہ جو پڑھا ہوا ہے نا, وضو کیے ہوئے, اس کی چمک سے آپ کو پہچانیں گے. فرشتے آ جائیں گے بیچ میں, کہیں گے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نہیں پتا کہ یہ آپ کے پیچھے کیا کرتے تھے انہوں نے دین میں. اب فرشتے کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نہیں پتا. ہاں آپ لوگ یہاں ٹی وی پہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں, درس یہ دے رہے ہیں کہ ہمارا نبی زندہ ہے, سب کچھ دیکھ رہا ہے, سب کچھ جانتا ہے, ہر چیز کا اس کو پتا ہے. اور نبی کو فرشتے قیامت کے دن کہہ رہے ہیں حوض کوثر پر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نہیں پتا یہ آپ کے پیچھے انہوں نے آپ کے دین کے اندر کیا کیا نئی بدعات ڈالی. یہ حدیث آپ کو گفٹ ہے, کیونکہ جس کو فٹ اس کو گفٹ, یہ آپ کو گفٹ ہے. مسلم کی 5974 یہ حدیث تحفے میں لیتے جائیے, اور کچھ قرآن کی آیتیں بھی تحفے میں لیتے جائیے. یہ جو آپ نے وسیلے کا جو ڈرامہ بنایا ہوا ہے نا, یہ قرآن اس کا رد کرتا ہے. سورہ زمر آیت نمبر 3. اور جن لوگوں نے اولیاء بنا رکھے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے, لیکن یہ بزرگ اللہ کی نزدیکی کے مرتبے تک ہماری رسائی کرا دیں گے, تو جو لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں اللہ ان کو, ان جھوٹے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. سورہ زمر آیت نمبر 3. اچھا اب آ جائیں دوسری بات پر. کہتے ہیں ہم بڑے گناہ گار ہیں جی, ہمارے اعمال ایسے نہیں ہیں, ہماری دعائیں اللہ کہاں سنے گا. ہاں جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دیں گے یا غوث اعظم کا, غوث پاک کا وسیلہ دیں گے, پاک اللہ کی ذات ہے بس. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وضو کرنا پڑتا تھا نماز کے لیے, اور غسل جنابت کرنا پڑتا تھا اپنی بیویوں سے ہم بستری کے بعد. پاک ذات صرف اللہ کی ہے, ٹھیک ہے. تو کہتے ہیں نہیں جی وہ ہم تو بڑے گناہ گار ہیں نا, تو یہ نبیوں کے اور ولیوں کے وسیلے سے مانگنا چاہیے. قرآن میں پیکیج ہے گناہ گاروں کے لیے. سورہ زمر آیت نمبر 53 سنیے اس کا ترجمہ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے جن لوگوں نے گناہ کیے ہیں, زیادتیاں کی ہیں اپنے نفسوں پر, وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جائیں. بے شک اللہ معاف کر دیتا ہے ہر گناہ کو, اور اس سے زیادہ معاف کرنے والا اور کون, وہ بڑا رحیم و کریم ہے. یہ ہے جی وہ پیکج قرآن سے جو یہ مولوی, یہ الٹریٹ لوگ چینلوں پہ بیٹھ کے آپ کو نہیں بتاتے. یہ قرآن کی آیت ہے, سورہ زمر آیت نمبر 53 اور آیت نمبر 3 سورہ زمر کی. یہ تینوں پڑھیں. یہ جو وسیلے پیش کر رہے ہوتے ہیں ان وسیلوں کا رد ہے. اور سورہ بنی اسرائیل میں تو اس سے بھی بڑھ کر کہ یہ کہتے ہیں نا کہ وہ اللہ تک جانے کا وسیلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے,
تو پھر فرشتوں کے لیے بھی الوسیلتا لفظ یوز ہوا ہے قرآن میں سورہ بنی اسرائیل میں، تو پھر فرشتوں کے لیے کون سا وسیلہ ہے اللہ کے پاس جانے کے لیے؟ فرشتے تو خود وسیلہ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو فرشتے کے وسیلے سے وہی آتی تھی، ٹھیک ہے؟ تو یہ وہاں پھنس جاتے ہیں، کیونکہ الوسیلتا کا یہ معنی جب کرتے ہیں نا ذریعہ واسطہ، تو یہ پھر دوسری جگہ قرآن میں پھنس لیتے ہیں۔ الحمدللہ قرآن اپنی حفاظت خود کرتا ہے۔ آپ کہیں قرآن کے ایک لفظ کو گھما کر اپنا جھوٹا عقیدہ ڈالنے کی کوشش کریں گے، دوسری جگہ آگے جا کے قرآن آپ کو پکڑ لے گا، آپ کا جھوٹ پکڑ کے آپ کو برہنہ کر دے گا۔ تو اللہ کے لیے کوئی وسیلہ نہیں ہے، اللہ تمہاری شارک سے زیادہ قریب ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو سنتا ہوں۔ ان کو بھی چاہیے کہ وہ میری بات مان لیا کریں، مان لیا کریں۔ کیوں نہیں مانتے؟ کیونکہ شرک اور بدعت سے باز نہیں آتے۔ اللہ کہتا ہے میں پکارنے والوں کی بات سنتا ہوں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 186 کہ جب پکارنے والا جو مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی بات کو سنتا ہوں، لیکن وہ بھی میری بات مان لیں۔ یہاں اللہ کون سی بات ماننے کے لیے کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے شرک اور بدعت چھوڑ دو، پھر پکار کے دیکھو مجھے، دیر سویر تمہاری بات پوری نہ کروں تو کہنا۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 8 جس کا ترجمہ ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر قیامت پر ایمان لائے، لیکن در حقیقت وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ یہ کن کو کہا جا رہا ہے؟ کن کو کہا جا رہا ہے یہ؟ اب آپ یہ الزام لگا دیں یہ تو یہودیوں کے لیے اتری ہے، تو نصارہ کے لیے اتری ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے بعض لوگ کہتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ وہ لوگ ہیں جو شرک کرتے ہیں، بدعت کرتے ہیں، بنا دلیل لوگوں کو بیٹھ کر غلط گمراہ کرتے ہیں۔ میری اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے ایمان والوں کو، اور خود قرآن کو صحیح طرح سمجھ کر پڑھنے کی، عمل کرنے کی اور دوسرے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا یہ فرض تھا، مجھے علم تھا، کیونکہ مجھے قیامت کے دن اللہ کو جواب دینا ہے اس علم کا، اس لیے میں نے اس کلپ کا یہ جواب دیا۔ اور اگر کوئی بات مجھ سے جوش میں، غصے میں، کوئی ایسی بات جو اللہ کو ناپسند ہو، میں اس پر معافی مانگتی ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، اور کسی کی دل آزاری ہوئی ہو تو اللہ کی مخلوق سے بھی معافی مانگتی ہوں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتی ہوں کہ اللہ جو حق سچ میں نے کہا وہ لوگوں کے دلوں میں ڈال دے، اور جو میرا لہجہ اور جو میرا توحید کی وجہ سے غصہ، اور جو اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت جو انہوں نے 12 سال مکہ میں کی، جو انہوں نے 10-11 سال مدینہ میں کی، اس محنت کے اوپر آج جو لوگ پانی پھیر رہے ہیں، مجھے ان پر غصہ ہے، دکھ ہے کہ ان لوگوں نے آج اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی کیا شکل بگاڑ کر اسی رسول کو جس نے توحید کے لیے اتنی تکلیفیں اٹھائیں، اسی کو اللہ کا شریک بنا دیا وسیلے کے ذریعے سے اور واسطے کے ذریعے سے، اس کو انہیں زندہ سمجھ کر ان کو زندہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، یہ میرا اور ہمارا ایمان والوں کا عقیدہ ہے، لیکن برزخی زندگی میں، برزخ کی دنیا میں۔ سورہ مومنون آیت نمبر 100 پڑھیں کہ فوت ہونے والوں کے لیے، جو فوت ہو گئے ان کے اور قیامت کے درمیان برزخ ہے، ان کے اور قیامت کے درمیان برزخ ہے، ان کے اور قیامت کے درمیان برزخ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی برزخی زندگی میں زندہ ہیں، اور سن لیں زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ نیک لوگ زندہ ہیں، فرعون بھی زندہ ہے، فرعون بھی زندہ ہے۔ سورہ مومن آیت نمبر 47 یا 46 آیت ہے، میں اس وقت نمبر کے اندر کنفیوز ہوں، میں نے آپ کو بتا دیا 46 یا 47 یہ آیت ہے۔ فرعون بھی زندہ ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ ہم فرعون اور اس کے لشکر کو دن رات آگ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور جب قیامت قائم ہوگی تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ تو کافر بھی زندہ ہیں، برزخ میں کافر زندہ ہیں، وہ اپنا عذاب پا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برزخ میں زندہ ہیں، اس دنیا میں نہیں زندہ، اس دنیا میں نہیں سن رہے۔ سورہ فاطر آیت نمبر 14 اور آیت نمبر 22، سورہ فاطر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 14 میں کہ زندہ اور مردہ برابر نہیں ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے سنا دیتا ہے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں ہیں، اور پھر جب خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں ہو تو آپ جا کر ان سے باتیں کریں، آپ سنائیں، اور آپ یہ عقیدہ رکھیں کہ وہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں۔ استغفر اللہ، کیسا ظلم ہے، کیسا ظلم ہے یہ اپنے آپ پر۔ جیسے سورہ لقمان میں یہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ شرک سب سے عظیم ظلم ہے،
ظلم ہے جو شرک کرتا ہے، وہ اپنی جان پہ ظلم کر رہا ہے، کسی کا کچھ نہیں. ہاں جن کو گمراہ کر رہا ہے ان کا بھی، ان کی جانوں کا بھی ظلم اس پر، اور جو شرک سے گمراہ ہو رہے ہیں وہ بھی اپنے اس عذاب میں گرفتار ہوں گے، اور جو ان کو کر رہا ہے وہ بھی گرفتار ہوں گے. حیدری صاحب اور بلال قطب صاحب اللہ سے توبہ کریں اپنے شرک اور بدعت کی، اللہ سے معافی مانگے، اور قرآن کو بغیر تفسیروں کے خالی ترجمے کو پڑھ کے دیکھیں، ایک دفعہ پڑھ کے دیکھیں تو آپ کو ڈر لگے گا. اگر آپ کے اندر واقعی خوف ہوا اللہ کا، آپ لوگوں کو بیٹھ کر گمراہ کر رہے ہیں، کیونکہ میں نے اعلانیہ آپ کے نام اس لیے لے کر یہ بات کی ہے کیونکہ آپ نے بھی اعلاناً ٹی وی پر یہ عقیدہ لوگوں کے اندر پینیٹریٹ کرنے کی کوشش کی ہے، انجیکٹ کرنے کی کوشش کی ہے، جیسے آپ لوگوں کے پچھلے لوگ کرتے ہوئے آئے، وہی رسم آپ آگے لے کر چل رہے ہیں. تو اس لیے اعلاناً میں نے آپ کا رد کیا دلائل کے ساتھ، ہر جگہ دلائل دیے آپ کو، قرآن کے نمبرز کے ساتھ، حدیثوں کے نمبرز کے ساتھ. آپ دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے ہدایت ملے. لیکن جو لوگ سن رہے ہیں وہ ایک نصیحت پکڑیں کہ جب آپ خود قرآن پر غور و فکر کریں گے، اس کو پڑھیں گے، اس کو سمجھیں گے، تو کوئی کتب اور کوئی حیدری اور کوئی سہروردی، بریلوی، دیوبندی، کوئی مسلک آپ کو گمراہ نہیں کر سکے گا. یہ سب مسلک ہیں، ہم صرف اور صرف مسلمان ہیں. سورہ حج میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت نمبر 78 میں ہمیں ہمارا نام مسلم دیا. ہم فرقے سے نہیں ہیں، ہمارے لیے مسلم نام کافی ہے جو ہمارے رسول نے، ہمارے اللہ نے ہمیں دی ہے، اور ہمیں وہی کہلوانا چاہیے، نہ کہ دیوبندی، بریلوی، سہروردی، وہابی، فلانا ڈھمکانا، اہل حدیثی یا فلانا، کچھ نہیں. ہم صرف اور صرف مسلمان ہیں اور ہمیں مسلمان رہنا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ انعام اور سورہ آل عمران میں اور سورہ انعام میں فرقوں کی بے حد مخالفت کی ہے. سورہ انعام آیت نمبر 159 میں اور سورہ آل عمران میں آیت نمبر شاید 150 ہے، جس میں فرقوں کے اوپر سخت گرفت کی ہے. اس لیے ان چیزوں سے نکلیں. جب آپ فرقے سے نکلیں گے تو آپ کو قرآن اور حدیث ہی صحیح سمجھ میں آئیں گے. جب تک آپ کے اوپر فرقے کی چشمہ آپ کی آنکھوں پہ چڑھا ہوگا تو آپ کو اپنے عقیدے کی بات، قرآن سے بھی عقیدے، کیونکہ قرآن ہدایت بھی دیتا ہے ہدایت والوں کو، اور جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے ان کو قرآن ہی گمراہ کرتا ہے. کیونکہ قرآن یا تو آپ کے حق میں گواہی دے گا قیامت کے دن یا آپ کے خلاف گواہی دے گا. تو اس لیے وہ کام کیجئے جو آپ کے حق میں گواہی دی جائے. اس لیے قرآن پر اور حدیث کے اوپر عمل کیجئے. اور اب وسیلے کی جو قسمیں میں نے بیان کی ہیں وہی وسیلوں کی قسمیں ہیں جو دلائل کے ساتھ دی ہیں، اور جو چیزیں دلائل کے ساتھ نہیں ہوں گی وہ قیامت کے دن آگ ہوں گی. اس لیے آگ کا سامان اپنے لیے جمع نہ کیجئے، کیونکہ قیامت کے دن آپ کی شفاعت اس قرآن نے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کرنی ہے. اس لیے ان دو چیزوں کو اپنا ثبوت اور اپنا دلیل اور اپنی زندگی گزارنے کا قلعہ بنائیں تو محفوظ رہیں گے، شیطان آپ تک نہیں پہنچے گا. میری دعا ہے کہ جو حق سچ بات میں نے کی وہ آپ کے دلوں میں اللہ تعالیٰ ڈال دے، اور جو جذبات میں نے کوئی بات کی تو اللہ تعالیٰ اس پر مجھے معاف فرما دے، آپ بھی مجھے معاف کر دیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو صحیح طرح سمجھ کر پڑھنے کی، حدیث کو صحیح طرح سمجھ کر پڑھنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور اس کو دوسرے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.